فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وشفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين صلوات الله. مجلس اعضاء فرش اعضاء جو اس کی عظمت خود روایت میں برابر سنتے رہتے ہیں آپ کہ جب ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا، مولا کائنات کا، جب ذکر ہوتا ہے، حسین کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، ملائکہ آتے ہیں. دیکھیں جہاں پنجتن تھے پہنچ گئے، ذہن پہنچ گیا نا. مختصر پڑھیں، کل زیادہ پڑھ دیے تھے. پڑھیے صلوات پڑھیے. جب پنجتن جو ہے نا ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو جناب جبریل خواہش کر رہے ہیں کہ ہم بھی آ جائیں، تو جہاں 14 ہوں پڑھیے صلوات. پھر فرشتے خواہش نہیں کریں گے تو سوال کرتے کہاں گئے تھے، تو جبریل اور فرشتے باقی کہتے ہیں کہ اس جگہ گئے تھے، یہ جگہ تھی اور وہاں جو ہے حسین کا ذکر ہو رہا تھا، علی کا ذکر ہو رہا تھا. کہا کہ ہمیں بھی لے چلو. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تو مجلس ختم ہو گئی. ختم ہو گئی لیکن جگہ تو باقی ہے نا، یعنی اس جگہ سے بھی خوشبو آتی ہے، سمجھا. تو مجلس حسین سے خوشبو آتی ہے نا. ہر شخص جو بھی اس مجلس میں آ جاتا ہے تو وہ روحانی ہے نا، روحانی معنوی خوشبو. وہ الگ چیز ہے، ہم محسوس نہیں کرتے لیکن فرشتے محسوس کرتے ہیں. لیکن چاہے تو، نہیں چاہے گا تو دروازے کے باہر ختم. پڑھیے صلوات محمد. چاہے تو گھر تک لے جا سکتا ہے نا، اس کے اوپر نہ چاہے تو بس لے ختم. اب تبصرہ نہیں کر رہے ہیں، 10 دن کے مجلس میں تبصرہ نہیں ہے، بعد میں کیا جائے گا کہ اس کے باہر نکلنے کے بعد کیسے سب ختم ہو جاتا. سب ذہن پہ آپ کے ہے یہ. تو بہرحال کہ مختصر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان اہل بیت کی منزلت اور کمالات اور ان کے فضیلت کو درک بھی نہیں کر سکتا. چلیے بعض چیزیں تو تھی پرانے زمانے میں کہ سمجھنا جو ہے مشکل تھا، بعض جو ہے پرانے زمانے میں، لیکن یعنی جو 100 سال 200 500 سال پہلے تو بہت سے احادیث اور کلمات اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا تو چلیے ہو سکتا ہے کہ سمجھنا دشوار ہے، لیکن آج کل تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، بہت آسان ہے. کہ مثلا جو ہے روایت میں ہے، سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات نے سورج کو سلام کیا تو اس نے جو ہے جواب دیا. اور بہت سے لوگ جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج نے جواب دے دیا ہے، تو سوچتے ہیں کہ نہیں. بعض تو سوال بھی کرتے ہیں نا، سب کرتے ہیں نہیں ہے کہ بعض جو ہے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر آپ کہہ دیجئے کہ مولا علی کو سورج نے سلام کیا تو بعض ہوتے ہیں پکڑ لیتے ہیں مولوی کے دامن کو. پہلی بار سنے ایسا کہ سلام کیا. لیکن آج کل سمجھنا اتنا آسان ہے، موبائل وغیرہ پہ دیکھے ہوتا ہے نا. ادھر جو ہے بعض موبائل جو اس طریقے سے لاک کر دیتے ہیں کہ جب آپ ہی بولیں گے تبھی کھلے گا، ہے نا. یا بولیے اور ریکارڈ ہو رہا ہے، وہی آواز آ رہی ہے، آواز سنائی دے رہی ہے، آواز جا رہی ہے. جب ایک بندے نے بنایا اور اس میں یہ کمال ہے تو سورج تو پروردگار نے بنایا اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو لسان اللہ ہے
پڑھیے صلوات محمد. لہٰذا جو ہے نا تعجب کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. اور خود جو ہے رسول اسلام نے فرما دیا, رسول اسلام نے فرمایا کہ علی کما حقہ جو ہے تجھے کسی نے نہیں پہچانا. سنیے بہت دقیق بات ہے, اور سنیے گا. کسی نے نہیں پہچانا, یا ہم نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. تجھے کسی نے نہیں پہچانا, یا ہم نے یا خدا نے. اور علی کو اور رسول اسلام کو علی نے یا خدا نے, یہ برابر سنتے رہتے ہیں. اب پھر سنیے گا, رسول اسلام کو کما حقہ کس نے پہچانا؟ رسول اسلام نے فرمایا کہ اللہ نے یا علی نے. اور علی کو کس نے؟ رسول نے یا اللہ نے. تو رسول اسلام کو جو کما حقہ پہچان رہا ہے تو ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے, اور علی کو جو کما حقہ پہچان رہا ہے وہ دونوں بڑے ہیں. پڑھیے صلوات محمد والے. تو دونوں بڑے ہیں. تو دیکھیں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے, جہاں بھی اہل بیت کا, ظاہر سی بات ہے کہ جب علی کے فضائل کو سنے گا تو اس کے اندر جو ہے شجاعت آئے گی اور گھبرائے گا نہیں. دیکھیں آپ جناب مصعب تمار کا سنتے رہتے ہیں برابر نا, کہ وہ ذکر علی کرتے رہے, ہر وقت ذکر علی کرتے تھے. اور ابن زیاد نے بلایا, کہا کہ یہ بند کرو ذکر کرنا. کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. کہا اچھا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے مولا نے آقا نے کیا کہا ہے تمہارے لیے. کہا بتا دیا کہ اس طریقے سے بتایا ہے, سیولی بھی لٹکایا جائے گا, پہلے جو ہے نا ہاتھ کاٹے جائیں گے اور زبان کھینچی جائے گی, اور تمام جو بتا دیا. اب جب بتایا تو کیا کہا اس نے؟ کہا ہم تمہارے علی کی بات کو غلط ثابت کریں گے, جو کہہ کر گئے ہیں غلط ثابت کریں گے. لیکن یہ جو ہے ذکر کرتے رہے تو آخر میں کیا کہا, حکم دیا ابن زیاد نے اپنے داروغہ سے, کہا کہ لے جاؤ انہیں سولی پہ لٹکاؤ, لیکن جو ہے زبان نہیں کاٹی جائے گی, اس لیے کہ ان کے علی نے کہا ہے. تو کیا کرے؟ تو کہا کہ پہلے جو ہے ان کے ہاتھ کو کاٹ دو, اس میں لٹکا دو, ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ جو ہے کٹ گیا, لیکن جو ہے کیا ہے مولائے کائنات کے فضائل بیان کرتے رہے. اچھا دیکھیے ہم پڑھ لیے, آپ بھی سن لیے, غور تو کیے نہیں. دیکھیے جو ڈاکٹر ہیں وہ تو بہتر, ہم تو اسے انداز سے مثال دے رہے ہیں کہ ہاتھ اگر کٹ جائے, اچھا انسان کے جسم میں کتنا خون ہوتا ہے؟ 5 لیٹر ہوگا زیادہ سے زیادہ, یہی نا, 5 لیٹر 3 لیٹر یہی ہوگا نا, زیادہ سے زیادہ 5 لیٹر ہوگا. چلیے مان لیجیے 1-2 لیٹر بڑھا لیجیے اپنے حساب سے, جو بھی ہو 12, زیادہ سے زیادہ 5 یا 3 لیٹر 3.5 لیٹر یہی ہوگا نا خون. اب جو ہے ہاتھ کٹ گیا, لیکن اس کے باوجود دیکھیں دن بھر جو ہے خون نکل رہا ہے نا, کتنا ہی خون ہے, لیکن جو ہے وہ ذکر علی کر رہے ہیں. اور ادھر ابن زیاد نے کہا کہ جاؤ جا کر دیکھو کر کیا رہے ہیں. تو کہا کہ ادھر تو مجلس ہو رہی ہے. کہا وہ تو مجلس پڑھ رہے ہیں, یعنی ذکر علی کر رہے ہیں, وہ تو صرف جو ہے علی علی کر رہے ہیں. تو اب جو ہے کیا ہوا, دوڑتا ہوا آیا اور حکم دیا, وہ تو ذکر پڑھے, فوراً اس نے حکم دیا کہ اب کیا کیا, اپنے ہاتھ کو ران پہ مارا, کہا جلدی کرو. ہے نا, کیا جلدی کرو؟ کہا کہ زبان کاٹ دو. جب جلاد قریب پہنچا تو جناب عیسیٰ نے کہا رک جاؤ ایک لمحے کے لیے. کہا کہ دیکھو جس طریقے سے میرے مولا نے کہا تھا اسی طریقے سے ہو رہا ہے. سمجھے آپ؟ تو ایک چیز اور غور کیجیے آپ, یعنی جو ہے خون نکل گیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ذکر علی کر رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر چاہتا ہے انسان کی حافظہ مضبوط رہے تو ذکر علی کرے, اگر چاہتا ہے صحت رہے تو ذکر علی کرے, اگر چاہتا ہے شجاع رہے میدان سے نہ بھاگے. وہ تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے. بدقسمتی یہی ہے کہ پڑھیے صلوات تو جڑا رہے. اگر شجاعت دیکھیے کوئی بھی انسان گھر پہ جس چیز کا زیادہ تذکرہ کریں گے ویسا ہی بچہ ہوتا ہے. اگر گھر میں زیادہ جو ہے چور کا ذکر کریں گے
بچہ بھی چور ہوگا ہے نا. بتائیے گھر پہ اگر بھائی اس طرح یوں جیب مار لیتے، اس نے یوں کر دیا، یوں زیادہ کریں گے تو بچہ بھی چور ہوگا ہے نا. جو زیادہ ذکر کریں گے ویسے ہی بچہ جو ہے ہوگا، اثر ہوگا. تو اگر جو ہے علی کا زیادہ ذکر کریں گے تو بچہ عبادت گزار ہوگا، بچہ نمازی ہوگا، بچہ جو ہے روزہ دار ہوگا، بچہ حج کرنے والا ہوگا، بچہ جو ہے صاحب تقویٰ ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. پڑھ دیجئے صلوات. یعنی جتنا جو ہے انسان ذکر کرے گا، ظاہر سی بات ہے کہ جس کا ذکر کرے تو پھر وہ اثر جو ہے ہوتا ہے، اثر جو ہے اس میں آئے گا. تو آپ دیکھ لیں کہ جو تعریف کی ہے بہت سی چیزیں، مثلا جو ہے یاسوب مولا علی کو کہا ہے، بے شمار جو ہے فضائل. قریب جو ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ شخص تھوڑا سا اشارہ کر دے ہے نا، تھوڑا برداشت کیجیے گا، ادھر جائیں گے نہیں زیادہ. یہ بڑا مشہور ہر ایک کی زبان پہ ہے کہ وہ چوری جو کر لیا تھا، چوری کر لیا تھا. چوری کرنے کے بعد جب مولا کے پاس آیا، مولا نے کہا کہ سزا ملے گی. کہا ہاں ہمیں معلوم ہے، لیکن جب انگلیاں کٹ گئی تو جب باہر نکلا تو ایک دو نہیں بلکہ جو ہے 80 کلمات جو ہے مولا کائنات کے فضائل میں ذکر کیا. ایک دو نہیں، انگلیاں کٹ گئی ہے نا، انگلیاں کٹ گئی. جب خبر دی گئی مولا علی کو کہ مولا آپ کا ایک شیعہ ہے، اس نے چوری کر لیا. مولا نے کہا نہیں، شیعہ نہیں، شیعہ چوری کر ہی نہیں سکتا ہے نا. ہمارا محب ہے نا، محب ہوگا، چاہنے والا ہوگا ہے نا، شیعہ نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کیا کیا کہ انگلیاں کٹ گئی اور اسی میں وہی جو جملہ کہہ رہے تھے ہے نا، جو فضائل بیان کر رہا تھا یاسوب الدین اور تمام جو امام المتقین، وہ تمام فضائل کمالات بیان. اب دیکھیں یہاں تک بات آگے ذکر کر دیں کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں، باہر نکل گیا، فضائل کو بیان کر رہا ہے نا. اب لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھو سزا ملی ہے اور اس کے باوجود یہ مولا کائنات کے فضائل کو بیان کر رہا ہے، مولا کائنات کا ذکر کر رہا ہے. تو ایک منافق گزر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ دیکھو انگلیاں کٹ گئی ہیں لیکن اس کے باوجود فضائل علی بیان کر رہا ہے، تو وہ قریب آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا دیکھو یہ نتیجہ، مانو آپ مانتے بھی ہو اور انگلیاں بھی کٹ گئی. تو اس نے کہا کہ ہمارے والے کو مانتے تو چوری بھی کرتے، انعام بھی ملتا ہے نا، اور مانو. اب جو ہے ایک مومن نے سن لیا، دوڑتا ہوا مومن آیا، کہا مولا اس طریقے یہ مسئلہ ہے. مولا کائنات نے بھیجا، کہا کہ اسے بلا کر لاؤ. اور وہ شخص آیا اور آنے کے بعد جو ہے کیا کیا، مولا علی نے انگلیاں وہیں رکھ دی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، انگلیاں وہیں رکھ دی. اب انگلی جو ہے حرکت کرنے لگی، خون دوڑنے لگا ہے نا، حرکت آ گئی، خون دوڑنے لگا. تو بہرحال یہ تو تفصیلی ابھی آگے نہیں بڑھیں گے. تو مختصر یہ کہ جب تعارف کرنے لگا بے فضائل اور تمام جو ہے القابات مولا علی کے، تو فرمایا کہ یاسوب الدین، رسول اسلام نے فرمایا ہے نا. تو سب کو معلوم ہے کہ یاسوب اسے کہتے ہیں مکھی کے سردار کو ہے نا، شاید کی مکھی جو اس میں سردار اسے. اچھا وہ سرداری ایسا نہیں ہے الیکشن شورا اور ثقیفہ والا نہیں ہے نا، اس سے جو ہے وہ معین کر دے، نہیں، وہ جو ہے سردار ہے. اور وہ جو ہے کیا ہے، مین دروازے پہ وہ مکھی رہتی ہے جو سردار ہے. اور تمام مکھیاں جو مکھیاں جاتی ہیں تو پھر وہ مکھی جو سردار ہے وہ کہتی ہے کہ دیکھنا ایسے درخت پہ جانا جو طیب درخت ہو، جو خبیث درخت ہو اس پہ نہ جانا، ورنہ جو ہے ہم اندر نہیں آنے دیں گے. اور اگر جو ہے کوئی مکھی شجرہ طیبہ پہ نہیں ہے نا، شجرہ خبیثہ پہ بیٹھ جائے اور آ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ مکھی جو ہے اسے ڈنک مارتی ہے اور مر جاتی ہے، گر جاتی ہے. سمجھ گئے آپ، ڈنک مارتی ہے اور وہیں جو ہے ختم ہو جاتی ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یاسوب الدین جو کہا ہے رسول اسلام نے، یعنی جنت کے دروازے پہ مولا کائنات ہوں گے اور جو ان کا چاہنے والا ہوگا نا وہ جو ہے جنت میں چلا جائے گا، اور جو ان کا دشمن ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے جہنم میں چلا جائے گا. روایت میں بھی ہے نا، فرمایا دیگر بزرگوں نے بھی کہا ہے کہ اگر جو ہے سب مولا کائنات کی محبت پہ جمع ہو جاتی ہے تو پروردگار جو ہے جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا.
تو معلوم یہ ہوا یہ جہنم انہی کے لیے ہے کہ جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے. تعجب نہیں کر رہے ہیں نا سب کا نا, کوئی ایسا تو ہے نہیں ہے نا, سب کا ایمان جو ہے مضبوط ہے نا. بعض جو ہے مثلا ہوتا ہے, بعض جو دور دور سے سنتے ہیں تو ہوتا ہے کہ طنز کرتے ہیں, کہتے جنت بٹ رہی ہے. ارے جس کے پاس جو ہوگا وہی تو بانٹے گا. پڑھیے صلوات. تو مولا کائنات نے بتایا, دیکھیے ہر موقع پہ اگر انسان جو ہے ان کا ذکر سن رہا ہے کہ مولا کائنات کا جو ذکر ہے اگر سن رہا ہے اور تمام چیزیں دیکھیں, تمام جو ہے ہر موقع پہ کس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا. سب کو معلوم ہے کہ جنگ صفین پہ ہے نا کون سا موقع تھا نا, اور نماز کا وقت ہو گیا, مولا علی نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے نا, نماز قائم کی جائے. تو بہت سے تھے کہنے لگے مولا گھمسان کا جنگ ہو رہا ہے, جان کا خطرہ ہے, اور ایسے موقع پہ نماز. مولا نے کہا تمہیں معلوم ہے جنگ کس وجہ سے کر رہے ہیں, اور جس وجہ سے جنگ کر رہے ہیں وہی وجہ تم روک رہے ہو. تو منافق بھی تھے نا, مولا کائنات کے ساتھ تو منافق بھی تھے نا, سبحان کے ساتھ تھے, رسول اسلام کے ساتھ بھی تھے, امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے, سوائے امام حسین علیہ السلام کے, ہے نا کوئی نہیں تھا. اسی لیے امام حسین نے کہا نا جیسے صحابی ہمیں ملے جو ہے ایسے صحابی جو ہے نا نانا کو نہ بابا کو نہ بھائی کو ہے نا کسی کو نہیں ملے. بہرحال یہ تو بھی ایک بہترین تورا تھا, بہترین کر دیا امام حسین نے ایک فکرے میں. تو بہرحال کہا کہ نماز کے لیے ہے نا, نماز کے لیے. لہذا دیکھیں بچوں کے لیے بہت دقیق بات ہے, اگر غلط ہو بولیے گا بدل دیں گے کل پرسوں, ہے نا. دو عمل انجام دے, سمجھے, اور اس کے بعد پھر اپنا محنت کرے کمائے. ایک جو ہے نماز پابندی وقت سے پڑھے اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھے, ہے نا. دو چیزیں, عقیدے کو مضبوط رکھے اور نماز پابندی وقت سے پڑھے. تو جتنا چاہے محنت کرے ملتا ہے. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا, 30-40 سال کا واقعہ ہوگا کہ جو یورپ وغیرہ میں وہ تھا, ایگزام وغیرہ تھا, انٹرویو وغیرہ تھا, اور ہر ملک سے, پوری دنیا سے, ہر ملک سے ایک دو طالب علم بلائے گئے. طالب علم بلائے ہر ملک سے تھے. تو اسی میں سے ایران سے بھی ایک شخص تھا, نوجوان گیا. بہرحال وقت تھا کہ وقت سے اپنا آئیں گے, ایک ایک کر کے ایگزام دیں گے, ایک ایک کر کے آئیں گے, ایگزام دیتے رہیں گے. یہاں تک کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایران کا اور تمام دیگر جو ہے جو ممالک وغیرہ ہیں جو دشمن. اب یہ جو نوجوان تھا, ایسا وقت آ گیا کہ نماز مغرب کا, سنیے گا دقیق بات ہے, نماز مغرب کا وقت آ گیا. اب یہ تھا کہ اب جو ہے اس کا نمبر ہے, اب اسے بلائیں گے, دروازے کے باہر کھڑا ہے, ایک ایک کر کے جاتے تھے. اب یہ ہو گیا کہ اس کا نمبر ہے. اب اس نے جو وقت دیکھا تو یہ ہے کہ اب ادھر بھی ٹائم ہو گیا اور جو ہے نماز کا وقت بھی ہو گیا, نماز مغرب کا وقت بھی ہو گیا. اب یہ سوچ رہا تھا ادھر بھی جانا ہے, اتنی محنت سے, اور صرف جو ہے ایک شخص آیا ہے, نہیں پورے ملک سے ایک شخص, یعنی پورے ایران کی نمائندگی کر رہا ہے. ہر ملک سے ایک ایک تھے, یعنی پورے ملک کے نمائندے ہو گئے نا, ایک شخص ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سوچ رہا کہ ہم جو ہے تنہا ہیں, ادھر جو ہے یہ بھی وقت ہو گیا, ادھر جو ہے نماز کا بھی وقت ہو گیا, اب کیا کریں. اب اس کے بعد جو ہے یہ آ گیا, اور آنے کے بعد جو ہے نماز پڑھنے لگا. اب جب نماز پڑھنے لگا تو وقت گزر گیا, اس کا جو وقت تھا, ٹائم تھا نا, ایگزام کا جو ٹائم تھا وہ گزر گیا. تو یہ معلوم ہوا کہ وہ کہاں گیا, تو بتایا کہ وہ نماز پڑھنے لگے. تو کہہ دیا ختم بات, کینسل کرو, یہ فیل ہو گیا, کامیاب نہیں, اس لیے کہ وقت پہ نہیں آیا. لیکن جو ہے پھر لوگوں نے سوچا اچھا یہ بتاؤ کہ اتنی دور سے آیا ہے, تمام چیزیں, تو اسے بلاؤ, تو پہلے پوچھا جائے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا وقت ہو گیا اور تم آئے نہیں, یہاں پہ کھڑے تھے اور ایگزام نہیں دیا. بلا لو اسے, کم سے کم پوچھ لیتے. تو اسے بلایا گیا, اور بلانے کے بعد اس نوجوان سے لوگوں نے سوال کیا, یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم جو ہے چلے گئے, اتنا اہم کام اس کے لیے تم اتنی دور سے آئے ہو اور تمہارا وقت ہو گیا تھا, اور یہ اہم کام ہے, یہی غرض تھا تمہارا, یہی مقصد تھا, اور تم جو ہے چلے گئے. کہا کہ ہاں وہ جو ہے
اس کی بارگاہ میں چلے گئے، جو اس وقت سے کھلا رہا ہے کہ جب ہم مانگنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے، سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں جانتے تھے، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے جو ہے ہماری حفاظت کی، کھلایا پلایا، اور جو ہم اس منزل تک پہنچے۔ کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ جو کہہ رہے ہو کون مالک، اس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ پروردگار کے بارے میں۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، خدا کے بارے میں بتایا ہے۔ تب لوگوں نے کہا کہ دیکھو اس نے جو ہے اپنے مالک کو نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود یہ غداری نہیں کر رہا ہے، لہٰذا جو ہے یہ ہمارے ادارے کے لیے مفید ہوگا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، پڑھیے صلوات۔ کہا کہ جسے دیکھا نہیں، اپنے مالک کو دیکھا نہیں ہے نا، لیکن اس کے بعد بھی غداری نہیں کر رہا ہے، تو یہ فائدہ مند ہے ہمارے ادارے کے لیے۔ اور آخر کار جو ہے نا اسے قبول کر لیا ہے نا، اسے قبول کر لیا گیا، نہیں پاس ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے نماز کو اہمیت دے، وہ الگ چیز ہے، جو نہیں پڑھتے ابھی ان کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، یعنی خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نماز کو خفیف سمجھتے ہیں، معمولی خفیف سمجھتے ہیں، تو فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جو خفیف معمولی جو مثلا جو ہے اہمیت نہ دے رہا ہو، ہے نا، کہ وقت ہے چلو نہ پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، ہے نا، آخر وقت جو ہے وہ پڑھ لیں گے، یا مثلا جو ہے ایک ہی وضو کے ساتھ 4 نماز پڑھ لیں گے، ہے نا، معلوم یہ ہوا کہ پھر وہ جو ہے اہمیت نہیں دے رہا ہے نا۔ اگر جو ہے اہمیت نہیں دے رہا ہے نماز کو، تو پھر امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ ہم جو ہے اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ جو نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بات جانے دیجیے، ابھی ان کی باتیں نہیں ہیں، جو پڑھ رہے ہیں اہمیت نہیں دے رہے ہیں ان کی بات ہے نا۔ لہٰذا جو ہے اگر جو ہے نماز کا وقت ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ اول وقت جو ہے نماز پڑھے، ہے نا، کام وغیرہ روک دے، بعد میں بھی کر سکتا ہے نا۔ اگر جو ہے نماز کو اہمیت دے گا تو پھر آپ دیکھیں کس منزل پہ ہوگا۔ لیکن یہ انسان ہے، نفس ہمارا ہے، تمام چیزیں ہیں، اور شیطان جو ہے اور زیادہ جو ہے گمراہ کرتا ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی سب شیطانی پہ ڈال دیتے ہیں نا کہ کیا کریں۔ سن لیجیے بہت دقیق بات، خطیب آل محمد زیدی صاحب پاکستان کے کیا خطیب سے خطابت تھی، ان کا انداز بہرحال بوڑھے تھے، تو یہ ان کا جملہ ہے، بہرحال پروردگار جو ہے نا ان کے درجات کو بلند کرے، کہ وہ جو ہے کہتے تھے کہ یہ انسان ہے، اور یہ انسان کہتا ہے کہ ہے نا یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، ہمیں جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے چاہیے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب انسان پروردگار کی بارگاہ میں جائے گا اور پروردگار جو ہے اس سے سوال کرے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے صبح کی نماز پڑھی، تو وہ کہے گا کہ پروردگار اتنا ٹھنڈا بستر، مثلا اے سی وغیرہ لگا ہوا، یا سردی ہے تو اتنا گرم بستر، اور جو ہے آرام کر رہے تھے، وہ سحر کے وقت جو ہے اٹھنے کہاں دل کرتا ہے۔ پروردگار اگر تجھے نیند آئے تب تو معلوم ہو کہ نیند کسے کہتے ہیں، تجھے کیا معلوم ہے، تجھے تو نیند آتی نہیں ہے۔ تو پھر پروردگار کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو صبح میں تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ ظہر کی نماز پڑھی، ظہر اور عصر کی، ارے پروردگار ظہر عصر کی بات ہے نا، بیوی ہیں، بچے ہیں، دن بھر محنت کرتے ہیں، کھانے کا تو وقت ملتا نہیں ہے نا، ٹہلتے جو ہے کھا لیتے ہیں بہت مشکل سے، ہے نا، جلدی کھا لیتے ہیں، کھانے کا وقت تو ملتا نہیں ہے۔ پروردگار تجھے کیا معلوم، تیرے بیوی بچے ہوتے تب تو معلوم ہوتا ہے، بیوی بچے جو ہے نہیں ہے نا۔ تو پھر پروردگار کہے گا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، ارے پروردگار دن بھر کے تھکے، بیوی اور بچوں کے لیے محنت کرے، اتنے تھک جاتے ہیں کہ اب کہاں ہمت کی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے، ہے نا۔ پروردگار تو محنت کرتا نہیں، بیوی بچے، اگر تو محنت کرتا تب معلوم ہوتا تھکاوٹ کسے کہتے ہیں۔
تھکاوٹ کسے کہتے ہیں تو تجھے تو معلوم نہیں. تو وہ بیان کرتے بہرحال کہ یہ جو ہے انسان ہے نا, اس طریقے سے جو ہے پروردگار سے سوال کرنے لگے گا, پروردگار سے. اسی لیے پروردگار نے اہل بیت کو بھیجا ہے نا, اہل بیت کو بھیجا ہے کہ دیکھو تمام چیز ہوتے ہوئے بھی محنت بھی کر رہے ہیں لیکن نماز پڑھ رہے ہیں, سجدے میں ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, شہادت کا وقت ہے پھر بھی نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی یہاں تک کہ زخموں سے چور ہیں پھر بھی عبادت کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو تو پروردگار نے اہل بیت کو بھیجا, اہل بیت کو. اب بس کیا جائے ہے نا, بس کر, گھبرا جاتے ہیں آپ لوگ, ہم پڑھتے ہیں تو گھبراتے بہت. صلوات پڑھے محمد. تو بہرحال باقی کل پڑھ دیا جائے گا ہے نا, آپ کا خیال کرتے ہیں نا, ورنہ ممبر تھوڑی مائک ممبر چھوڑنے کے دل تھوڑی کرتا ہے. پڑھیے صلوات محمد والے. تو حضرات محترم آپ دیکھیں کہ یہ ایام ایسا جو ہے یہ گزر رہا ہے, 4 تاریخ محرم کی گزر گئی ہے, اور مقتل میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف جا رہے تھے, جناب عروہ بھی یہ بھی تھے, بچپنا امام حسین کا دیکھا تھا, سوال کیا کہاں جا رہے, امام نے بتایا کہاں ہم بھی چلیں گے. اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ کچھ دور تھے. پھر اس کے بعد امام سے کہا کہ مولا ہم قافلے کے ساتھ نہیں چلیں گے, ہم قافلے سے دور دور ہو کر چلیں گے. تو امام نے کہا نہیں کیوں, قافلے سے دور دور کیوں چلو گے, قافلے کے ساتھ چلو. کہا کہ مولا آپ کی بہن اور بیٹیاں ساتھ میں ہیں, زینب ام کلثوم جو اس قافلے کے ساتھ ہے. کہیں گے عروہ ایسے موقع پہ آپ کو اتنا خیال, 11 محرم کو دیکھتے ہیں, 11 محرم کو سیدانیہ ہیں, بازو میں رسن بدھی ہوئی ہے. ہاں آزادارو شہزادی زینب نے آن محمد کو قربان کر دیا, لیکن جب لاش کو امام حسین حضرت عباس لائے تو غالباً انیس نے کہا ہے شاید, باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے, کیسا لاشا میری بچوں کی بارات آتی ہے. غالباً انہیں کا پیشانی رکھ دیا شہزادی زینب نے, پروردگار کا شکر بجا لایا. ہاں آزادارو آپ دیکھیں کہ دوست کتنا اہم ہوتا ہے, دوست کتنا اہم ہوتا ہے. یہاں تک کہ خود جو ہے شہزادی نے بھی کہا تھا کہ جب ہمارے ساتھ کی طرف لشکر پہ لشکر آ رہا ہے, گھوڑے آ رہے ہیں, لشکر آ رہا, آوازیں آ رہی ہیں, شہزادی زینب پوچھ رہی ہیں کون آیا, جناب فضا بتاتی ہیں, اور محمد جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس کی طرف جو ہے لشکر آ رہا ہے, لشکر پہ لشکر آ رہا ہے. تو اب جو ہے شہزادی نے بھی بھائی سوال کیا کہ بھیا کیا کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے. اندازہ لگے کیسے دوست تھے. خود جو ہے شہزادی زینب نے کہا, امام حسین نے کہا بہن زینب اس وقت کون آئے گا, نرگائے آدھا میں گھرے ہوئے. تو شہزادی نے کیا کہا بھیا بتانا ہمارا کام ہے, بلانا آپ کا کام ہے, آپ کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے. اب جو ہے خط لکھا, بس مختصر سمیٹ دیا. اب جو ہے خط لکھا, امام حسین نے نامہ لکھا کہ ادھر حبیب جو ہے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے, اور عرب میں ایسے بھی دستور ہے کہ دیکھے جب کھانا کھاتے تھے کوئی بھی آ جائے تو دسترخوان چھوڑ کر اٹھتے نہیں تھے. دق الباب ہوا ہے نا, مرید الحسین دق الباب ہوا, کھا رہے تھے. جب کھٹکھٹایا ایک مرتبہ, آواز دی کہ میں حسین کا قاصد. جیسے ہی سنا اب جو ہے دسترخوان سے فوراً اٹھے آئے, اور آنے کے بعد کیا دیکھا کہ نامہ دیا, یعنی اس میں جو ہے لکھا ہوا تھا, یعنی امام حسین جو دے رہے ہیں, یعنی گویا کہ یہ قرآن ہے. ابھی ابن مظاہر چوم رہے ہیں, اسے چوم رہے ہیں, اپنے آنکھوں سے لگا رہے ہیں, رو رہے ہیں, چہرہ متغیر ہو گیا. اب آئے تو بی بی نے دیکھا, زوجہ نے دیکھا تو کہا حبیب گئے تھے تو چہرہ کچھ اور تھا, آئے تو بہت متغیر چہرہ ہے, خیریت تو ہے. کہا ہاں. حسین نے
کربلا کے میدان میں بلایا ہے، نرگہ آدھا میں گر گئے. کہا حبیب کیا سوچا؟ کہا وہی تو سوچ رہا ہوں. تو زوجہ نے کہا کہ حبیب حسین بلائے اور تم سوچو. کہا نہیں، بس اب میری روح کو اطمینان ہو جائے گا. اب میں خوش ہو گیا، میں تو امتحان لے رہا تھا، اب مجھے اطمینان ہو گیا. ہاں آزادار و جناب حبیب چلے، غلام کو بھیجا، اس منزل تک پہنچے. بس آخری فکرہ یہاں تک کہ جب کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوا تو امام حسین نے کہا میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے. اور جب جناب حبیب آئے، جب آ گئے خیمے کے قریب تو تکبیر کی آواز بلند ہوئی. جب تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو شہزادی زینب نے کہا اور محمد سے کہا کہ میرے لال دیکھو کیسی آواز بلند ہو رہی ہے، تکبیر کی آوازیں آ رہی ہیں. اور محمد آئے اور آنے کے بعد معلوم کیا، جب معلوم کیا تو بتایا گیا کہ حسین کا دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں. جب معلوم ہوا بچے آئے اور محمد آئے اور آنے کے بعد کہا مادر گرامی آقا کا دوست، بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر آئے. جب یہ سنا تو شہزادی نے کہا کہ میرے لال جاؤ اور جانے کے بعد حبیب کو میرا سلام کہہ دو. اور جب سلام کہا کہ حبیب علی کی بڑی بیٹی نے آپ کو سلام کیا ہے تو پھر یہ ہاتھ کو چہرے پہ مارنے لگے. اللہ اکبر، یہ وقت آ گیا کہ شہزادی اور غلام کو سلام کرے. ہاں آزادارو، بس آخری فکرہ کہ جناب حبیب اجازت مانگ رہے ہیں. آخرکار جب اجازت ملی اور مقتل میں گئے، ظالموں نے حملہ کیا. جب جناب حبیب گھوڑے سے گرے اور آواز دی تو مقتل میں یہ ہے کہ جب آواز دی تو امام حسین کے چہرے پہ خستگی طاری ہو گیا. صرف جو ہے امام حسین نے بس آخری فکرہ جناب حبیب کی آواز سنی اور آخری وقت ہے اور چہرے سے نمایاں ہو گیا. لیکن جو ہے ایک آواز آئے گی، جب آواز آئے گی تو امام حسین نے کیا آواز بلند کیا؟ اعلان انکسر ظہری، اے میرے عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی. پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار ہم سب کو عقیق عزاداروں میں شمار فرما، جو مریض شفا عاجل عنایت فرما. کریم حضرت کے دور میں عاجل فرما، میں ان کے حوالوں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی